الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه سبحان اللہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وجوادنا وصلاتنا وحجنا وقبلتنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومنظومنا ومذكورنا ومخدومنا ومحمودنا ومرغوبنا ومقسومنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ونصيرنا ومعيننا ودليلنا وجميلنا وجمالنا وحياتنا وديننا وإيماننا وإيقاننا وإذعاننا ومنطقنا وفصاحتنا وبلاغتنا وبياننا وبديعنا سبحان اللہ وأولانا وأعلانا ومهوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء وقال الله تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين یا الہی دور ہوں آلائشیں سب نفس کی سیدی اقبال تاج الاصفیاء کے واسطے بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے نہ طلب ہی دے نہ جنو ہی دے یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے شہ انبیاء بے فدا ہوں میں کوئی اور درد خدا نہ دے جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا
مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا، اسی در سے اپنی مراد لے، کسی اور در پہ صدا نہ دے۔ صدیق عکس حسن و کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما حب آل محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام، عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگیں، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، میٹھی میٹھی عبارت پہ شیریں درود، اچھی اچھی اشارت پہ لاکھوں سلام، ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بھینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بہوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام، بے سلیم و قسیم و عدیل و مثیل، جوہر فرد عزت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود، مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اور فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں، غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام، انبیاء تہ کریں زانو ان کے حضور، حضرت محدث بریلی اور مجدد میعت سابقہ و حاضرہ و عادیہ
امام اہل سنت پروانہ شمع رسالت کشتہ عشق مصطفیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت الرحمن کو سمجھنے کے لیے دو باتوں کا ہونا بڑا ہی ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کیونکہ آپ یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ جنج دا میں بنائے کسی اور نہ بنائے، تو اعلیٰ حضرت کی باتوں کو سمجھنے کے لیے دو باتوں کا ہونا بڑا ہی ضروری ہے۔ نمبر ایک، ماں نیک ہونی چاہیے، نمبر دو، باپ ایک ہونا چاہیے، تاں جا کر اعلیٰ حضرت کدھر چونگا منگا سکتا۔ اب یہ دیکھیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کا مقام یہ بغیرت دلے کمینے یہ ان کو کیا خبر، فرمایا حضور کا مقام یہ ہے کہ نبی بھی حضور علیہ السلام کے سامنے کبھی چوکڑی مار کر نہیں بیٹھے۔ آپ استاذ گرامی کے سامنے کبھی آپ چوکڑی مار کے نہیں بیٹھے، رسول اللہ تو برا نبی یوں بیٹھتے ہیں حضور علیہ السلام کے سامنے جیسے آپ اور ہم تحیات میں بیٹھتے ہیں۔ اس بات کے آگے واللہ العظیم حضور قبلہ سیدی موجود ہیں، پیر طریقت، خادم شریعت، عامل شریعت، محسن اہل سنت حضور قبلہ قاضی صاحب میں نام لینا بھی زبان نہیں اس قابل۔ آپ تشریف فرما ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد بیان کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ محفل والے کہیں کہ جی آدھا گھنٹہ بھی نہیں بولیا تھے، انہیں دورو آیا تھے، فلانا تھے، لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں جی خطیب اللہ ایسی بولیا کیوں نہیں، پتہ نہیں ناراض ہو گیا، رنج ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس جملے تو بعد حضور بیان دی لوڑ نہیں۔ حضور اسلام کا مقام یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی مسجد اقصیٰ میں دوزانو بیٹھے۔ اور اگلی جو بات امام بصیری نے کی اس پہ تو دماغ پھٹ جاتا ہے۔ امام بصیری نے جو بات کی، ایک تو دوزانو ہو کر بیٹھے ہوئے جی میں تسی نماز دے آخر کیا ہے، اور دوسرا حال کیا ہے، کیفیت کیا ہے، وہ یوں بیٹھے۔ نہیں تو حضرت قبلہ موجود ہیں، ان سے پوچھ لیں وَكُلُّهُمْ مِن رسول اللہ ملتمسن کا معنی کیا ہے؟ یوں بیٹھے۔ جڑا بندہ ایتھے مولوی بیٹھا ہے نا، خالی مولوی، انہوں ساڑی گل بالکل نہیں سمجھ، مزہ تے کہ اٹھ کے چلا جائے کہ میں نہیں سنتی تھی۔ استاذوں کو بھی مولوی تو سمجھ ہی نہیں سکتی، استاذوں کو مولوی کیونکہ یہ چلنا جو ہے نا، یہ ضرب یضرب نصر ینصر حسب یحسب کرم یکرم فضل یفضل کاد یکادو کے چکر میں پھنسا ہے، صرف انتظار کرتا ہے مولوی غلط پڑھے، میں کہوں گا کہ کوئی نہیں جی نابیر نہیں آندی، انہوں تو متمکن دیاں قسمہ نہیں آندی ہیں، دے بھی نہیں پتہ اسمہ اشارات کے لئے تے کتھے کی استعمال کرنا ہے۔ اور ادھر حال یہ ہے تیری نگاہ ناز سے اچھا ہے، ساؤنڈ پہ لگنا چاہیے، مگر حقیقت یہ ہے کہ کدوں تک ساؤنڈ پہ لگے گا، آپ پہ بھی لایا لبیک 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 یا یہ بات عرض کر دوں، جے گل غلط کروں گا نہیں روکن گے تے اے سارے مولوی گناہگار ہو گئے، تے جے اے نہیں روک دے یہ مطلب ہے کہ انہاں دی تائید میں حاصل ہے۔ یہ جو آواز حضور علیہ السلام کی محبت میں ہم نکالتے ہیں نا آواز، اس کو قیامت کے دن تولا جائے گا، یہ اس کو میزان عمل میں رکھا جائے گا۔ یہ کیڑا کوئی کسی دنیاوی لیڈر واسطے نکلی گئی، یہ قیامت والے دن بندہ عجیب، بندہ کتنا تیز ہے، رب کے سامنے جھوٹ بولے گا، یا اللہ میں کام نہیں کیتا، رب فرمائے گا دے منہ تے مہر لاؤ، مہر لگ جائے گا،
ہاتھ بول کر کہیں گے یا اللہ نے چوری کی تھی، پیر کہیں گے یا اللہ یہ ساڑے نال ٹر کے گیا سی، اے کان کہیں گے یا اللہ نے غلط چیزاں سنی ہیں، اکھاں کہیں گے یا اللہ نے غلط چیزاں ویکھیاں، اپنا مقدر ویکھو، منہ بند ہوئے گا، آج کہیں گے یا اللہ کہندا سی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، اور لبیک اپنا مقدر دیکھو، بچے کو مسئلہ ہے منہ سے رسالت سمجھ لو جی جن نہیں سمجھ آ رہا ہے بچے کھڑے ہو بیٹے ایسے کرو سمجھ لینا، انہوں اے نہیں پتا کہ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب کی ہے، تو یہ کس کا مفعول بن رہا ہے، تو یہ پہلے تھا البو سے تھا یا البو تھا، تو کون سے جامی بولے، سرسی بولے، بزدوی بولے، اس کی بلا جانے، تو اس کو پوچھا لگاتے کیوں، کہتا ہے مانا نہیں آتا مگر چس سے آتی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ پورے حشر کے اندر جناب ساری زبان بند ہوئے گی، پیر بول کے کہنے گے یا اللہ اینو دوزخ کی نہ بھیجی ہے، فیض آباد ایک باری ٹر کے کیا بات، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اور آنکھیں کہیں گی یا اللہ انہاں اکھاں نو انہاں نینا نو ساڑنا نہیں، انہاں نے بابا رضوی دیکھا جب ہم یوں کرتے ہیں، یوں بندے ہنستے ہیں، کہنے لگے انہوں کی ایک ہی کر رہے ہیں، لو جی یوں کر منصب نبی تاجدار ختم نبوت کریے چلانے چاہیے، بندے ہنس رہے ہوتے ہیں، انہوں کی ہو گیا رات کو 11 بجے 12 بجے نعرے لا رہے ہیں، رب فرماندے ہیں اسی طرح دستے انہوں کی ہو سبحان اللہ، پڑھو قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے جڑے ہنستے انہوں نے قرآن دی آیت سناؤ جناب، سورہ مطففین 3 اسپارہ، فرمایا معبود ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، فرمایا معبود جڑے مجرم ہوندے نا انہاں دی عادت ہی ہوندی جدوں ایمان والے لگن وہ ہنس رہے ہوندے تو ہنستے ہیں کہ ایمان والے یہاں سے گزر کر جائیں، تم ہنستے ہو نا کوئی بات نہیں، تسی ہنس لو، دن حشر تو ہونا ہے، ایک باقی میں نے کہا تھا کہ مجھے روکیں، اس پر یہ روکیں گے میں نہیں روکوں گا جناب، یہ میرا وجدان کہتا ہے، اور ہوں نقشبندی شریعت کے دائرے سے باہر نہیں نکلوں، شریعت کے دائرے میں رہ کر بات کروں گا، جتنی بھی عقیدتیں ہیں وہ شریعت کے دائرے میں ہیں، ہم نے جس کو مانا ہے رسول اللہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یہ بات میرا صرف محمد حسن رضا نقشبندی کا اپنا وجدان، ان کے وجدان بڑے پاک ہیں، واللہ العظیم، جس کا عقیدہ ٹھیک ہے جی وہ پلاسٹک کی جوتی پہن کر آیا، اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ اس گناہگار سے اس کی جوتے بھی افضل ہیں، بس جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، باقی کوئی اٹھ کے بھی دکھا دے، میں تو کہتا ہوں کہتے سنی کس کو کہتے ہیں، میں نے کہا سنی وہ ہے جب تک سنی کی نظر میں بد عقیدہ آدمی اس کے پیشاب کی چھینٹوں سے بدتر نہ ہو جائے اس وقت تک بندہ سنی بن سکتا ہے، بس جڑا کہنا نہیں ہو بھی ٹھیک ہو بھی ٹھیک ہو، سنی کوئی نہیں، سنی وہ ہے جو کہتا صرف مصطفیٰ والا ٹھیک ہے، بس اور اے بھی نہ سوچنا کہ فلانا حجت ہے تے فلانا شیر ہے تے فلانا شیر ہے، اے ٹر گیا تو کی ہونا ہے، اسلام کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، اسلام کو سہارا مصطفیٰ جان رحمت نے خود دی، سبحان اللہ، باقی یہ ہنستے ہیں اور دن قیامت کا ہونا ہے جناب، آج ہی گواز تسی کر دے ہو نا کہ جڑے منڈے جی سکولاں لے کالجاں لے جڑے مسیتے مدرسے نہیں گئے، اے آوازاں کر دینے جن کر کے تے اور پورے سینے تے گردے تے پھیپڑے اندر زور لا کے لبیک کی آوازاں کرتے نا، قیامت والے دن بھی ایک آواز آنی ہے، آواز اتنی ہے حضور علیہ السلام کے بازو شفاعت کھولنے ہیں، نہ کسی کے بازو حضور جیسے نہ کسی کا اشارہ ان جیسا، بس یہ میرا وجدان کہتا ہے حضور علیہ السلام کے بازو شفاعت کھلنے ہیں اور ایک آواز آنی ہے، لبیک والے سارے آ جاؤ، سرکار کہے گے وہ گناہگار کہاں ہے،
کوثر بھی کہے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ میں وہ فیض آباد والے وفادار کہاں. یہ آواز آنی ہے جی ایک جنے افسر ہے جناب تسی کاٹ رہے ہوتے مالک دا سلا نہ دو حضور کسی کا قرض نہیں رکھتے. صرف حضرت عبداللہ بن زبیر نے پکھا چلیا اعلیٰ حضرت نے لکھا فتح رضوی اشی صرف آپ نے یوں نبی پاک علیہ السلام محو استراحت تھے تو جب حضور علیہ السلام و تسلیم نے مبارک آنکھیں کھولی تو فرمایا جب ہم آرام کر رہے تھے تب بھی یہ اپنی ذمہ داری ادا کرتے تھے یا چلے گئے تھے. عرض کہ نہیں حضور میں مسلسل جو ہے وہ آواز کرتا رہا ہوں یوں کرتا ہی رہوں پنکھا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تم ایسے ایسے کرتے رہے ہو کچھ دیر پتہ ہے اس کا صلہ کیا ہے؟ عرض کہ اللہ جانے اور اللہ کے رسول جانے ہمیں کیا پتہ ہے. فرمایا ھذا جبریل یہ جبریل کھڑا ہے اور یقرئک السلام یہ جبریل کھڑا ہے اور یہ جو تم نے تھوڑی دیر یوں یوں کیا اس کا صلہ تمہیں رب یہ دے رہا ہے کہ جبریل کھڑا ہو کر یوں سلام پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. جبریل تمہیں سلام کر رہا اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ انہوں نے کہہ چھڑو قیامت والے دن اگر کوئی اوکھا ویلا آوے تو میں دس چھڑا انہوں دا مسئلہ حل کر چھڑا. سبحان اللہ. آج کے حضور آپ کے ہوتے ہوئے ہم نے اور جانا کہا سبحان اللہ. جیڑا صرف ہوا انج کر لوے جناب کہ مالک اور وہ صلہ دے دیں کہ جیڑا ختم نبوت دے پیرا دیتا ہے کمال ہو جائے. ہمیں غیروں سے کوئی شکوہ نہیں ساڑھے نہ تسی نہیں کھڑے. یہ اللہ کی عزت کی قسم ہم لالچی لوگ ہیں. ہم جتنے لوگ جنازے میں گئے ہم تو صرف اپنی بخشش کے لیے 2 کروڑ بندہ چلا گیا جی سب اپنی یعنی استثناء ہر جگہ ہوتا ہے مگر کثرت کا حکم یہی ہے کہ اپنی بخشش کے لیے گئے. صرف لاکھ بندہ جی صرف لاکھ بندہ ایک باری فیض آباد ٹوٹ جانا تھا دین آج تخت ہونا چاہیے. اسلام کے آگے کوئی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا مگر پھر بھی ابھی بھی باب رحمت سب کے لیے کھلا ہوا ہے. ہوں بھی تسی جاؤ جاؤ تو انشاءاللہ خیر ہی ہے. ساڑھے لوگ کہنے نے چھٹو جی رام صاحب ایک کڑیاں گلوں تسی سنا رہے ہیں. قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے اس میں تو صحابہ کو بیوقوف کہا گیا. وہ کہتے ہیں ہم ایسے ہی مان لیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لے کر آئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیوقوف کہا گیا. ہمیں تو کسی نے کہا بھی نہیں. اس کا مطلب یہ جدوں تک کوئی تنوتانا نہ دے سمجھنا حضور دے رجسٹر ہی تڑی حاضری لگی کوئی نہیں. ہاں جی دسو جی اچھا سی کتنے بندے بیٹھے ہیں جی جنہوں نے ایک کیا کیا ہو گیا پاگل ہے جناب. ایک جنہوں کہہ چھڑیا نا کسی نے پاگل ہے تو سمجھ لینا دربار رسالت میں آپ کی حاضری لگ چکی. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. داروں کی وجہ سے تو پاگل کہتے ہیں حضور. زندہ باد زندہ بزمی تیرا نام رہے گا. ایک نہیں بھی رہے گا پھر بھی انہوں نہ رہے گا. یہ چیزیں شمس کو بھی رہتی ہے تو بے نور ہو جائے گا. اس کا نور ظاہر کر دیا جائے گا. اس کی روشنی واپس لے لی جائے گی. یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. ابھی تو جب وہ یہاں لگاتے تھے یوں یوں کرتے تھے جب وہ حشر میں آئیں گے تو رب ہی وقت. ایک حدیث پاک اشارتاً عرض کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گئے انہوں پنجابی کہتے ہیں ساج ہے. آدھی حدیث ہے جی بخاری کی اور آدھی روایت ہے تاریخ الخمیس کی. ہمیں مرزا جیل بھی نہ بتائے دین کیا ہے. نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم جو غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم. نہ ہم کالے نہ ہمارے جھنڈے کالے نہ ہماری باتیں کالے. ہمارے محبوب بھی چمکتے ہوئے ان کی باتیں بھی چمکتی اور جو جن غلاموں سے باتیں ہو رہی ان کے چہرے بھی چمکتے. میرے دادا مرشد حضرت گنج کرم سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بندہ آیا کہنے لگا اے نور نور دیاں گلاں بڑیاں کردے ہو تے کدی نور دا رنگ نہیں دسیا نہیں. نور دی گل بڑی کیتی نے ہر ویلے نور نور دیاں گلاں کردے ہو تے کدی رنگ نہیں دسیا کہ نور دا رنگ کی ہوندا ہے. آپ نے فرمایا بیٹیا رنگ نور دا نہیں ہوندا رنگ ظرف دا ہوندا ہے. انہوں نے کہا کی مطلب؟ فرمایا اے مطلب کہ ساری دنیا دے گورے ایک پاسے بلال حبشی دے چوڑے ایک پاسے. سبحان اللہ. حضور صحابہ کو تو بہت کچھ کہا گیا اور صحابہ نے جو جو محبت پیش کی میں اگر اس کی جو ہم نے سنا ہے پڑھا بھی ہے لیکن جس رنگ سے سنا ہے اس کی جھلک استاد فرمایا کرتے تھے ہم بہت سی باتیں سینے میں لے کر دنیا سے جاتے ہیں. ایک دو باتیں عرض کروں تو شاید یہ علماء جو بیٹھے میرے دان توڑتے ہیں.
صرف ایک بات میں بخاری شریف سے عرض کرنا چاہتا ہوں. صوفیاء فرماتے ہیں اگر تم صحابہ کو دیکھ لیتے تو تم کہتے یہ شدائی ہے، اور شدائی کا ترجمہ پنجابی چ نہیں ہو سکتا. صرف اس کی بچتے ہوئے اور نازک لفظوں میں عرض کرتا ہوں شدائی اور فدائی ہیں، اور اگر وہ تمہیں دیکھ لیتے وہ کہتے یہ سارے کے سارے کافر ہیں. اگر وہ دیکھتے وہ کہتے کافر ہے، اور اگر تم دیکھتے تو تم کہتے یہ شدائی ہے. کیسے شدائی ہیں؟ لو جناب یہ بخاری شریف ہے اور چھاپی وابیہ نے. تقریر میں کر کے جانی تسی نہیں پریشان ہو، یہ وابیہ نے چھاپی. دارالسلام مدینہ منورہ میں یہ نسخہ پڑھایا گیا، مکہ شریف میں بھی، حجاز میں بھی، یمن میں بھی، مڈل ایسٹ میں بھی، فجی سے لے کر انڈونیشیا تک سارے بر اعظم میں سب سے اتھینٹک نسخہ یہ فقیر کے ہاتھوں میں. لوگ کہتے ہیں سنیے میں حدیثہ نہیں آنی ہے. میں کیا بابا جی 20 منٹ دے تو حدیث نہیں سنی کہ میں پڑھ دے تو سنی نہیں دیکھے. لو جی یہ ایک چیلنج کرو تسی بھی ایک ہی گل ہوئی جی. حضرت وہ انگوٹھے وہ بندہ کہہ رہا تھا کدھر لکھا ہوا انگوٹھے چومنے کا جواز، تو حضرت قبلہ بتائیے گا. میں کہا جب تو پوچھ کے چومنے سن تو پہلے کیوں نہیں پوچھا؟ جے تو قبر وچ پہنچ گیا تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے دیکھ کے کیا من انتا تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا حضور میں آپ دو امتی. سرکار نے فرمایا کتنے لکھیا ہے؟ تیرے پر کیڑی کتاب ہوئے گی؟ ویسے ہی محبت دیکھ کے نہیں ہوتی، اگر ہوئے تو محبت نہیں ہوتی، اور محبت کے لیے ملنا بھی ضروری نہیں ہوتا. اگر کوئی دیکھ کے بھی ابو جہل رہتا ہے، کوئی بن دیکھے بھی اویس بن جاتے ہیں. صفحہ نمبر تسی بولیا کرو یہ سارے سنی جواب دیو جی. مرزا جیلنی کو کہو ساری دنیا کے وہابی اگر یہ حدیث پڑھ لیں ایتھو اتو نہیں ایتھو پڑھ لو صبح تو پہلے سارے دے سارے سنی بن جائیں نال بریلوی بھی بن جائیں گے. کہنا بریلوی کا کی مطلب ہوتا ہے؟ میں کیا حلالی اور بریلوی کا مطلب حلالی ہوتا ہے جناب. کیا کرو جی کون ہے جی اسی بس خالی سیدھے سادے مسلمان ہیں. سیدھے سادے مسلمانوں کی لوڑ نہیں ہے. سانو وہ چاہیے جڑا کہے میں سنی بھی ہاں تے بریلوی بھی. جڑے جڑے اتنے بھی سارے بریلوی بیٹھے ہیں خالی وہ ہاتھ کوئی جھوٹ نہ بولے. جڑا بریلوی بیٹھے ہو ہاتھ پہ پھر تو سیدی آپ نہیں جی آپ تو بریلوی بناتے ہیں. چلو جی آپ چلے کرو تانوں کا فکر ہے بھیکانی کے مالک پر 4 سال استاد گرامی 17 میں مجدد ناموس رسالت منتخب ہونے واقع رسالت سے اے 2-3 سال دے اندر اگلے نے پہرا دیتا تے مالکہ نے بیجا کرا چھڑی 2 سال پہرا دیتا. تسی اٹھ کے دیکھو کام کر کے دیکھو یہ واسطے پہلی شرط ہے کہ تانوں پاگل بننا پڑے گا. جس محبوب کا کلمہ پڑھے نا انہوں دلوں مننا ایتھو منو گے تو کچھ نہیں لبنا نے. ایتھو منو گے تو مینار پاکستان اگلے منظر میں کھا چڑھ جائے. سبحان اللہ. اے ایک حدیث نے جناب 448 نمبر صفحہ انٹرنیشنل جیسے مرزا کہتا نا انٹرنیشنل پیج نمبر. سانو ہی نہیں انگریزی آندی کوئی نہیں کیونکہ ساڈا محبوب انگریزی نہیں ہے ساڈا محبوب عربی ہے. ساڈا محبوب عربی ہے. 448 نمبر صفحہ ہے جناب کتاب الشروط کے اندر حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مروی ہے. صلح حدیبیہ ہوئی 1400 صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دے نال عمرہ شریف دی نیت نال گئے مگر کافراں نے کیا کہ اسی عمرہ نہیں کرن دینا احرام دیا تھا. حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں آپ تشریف فرما ہوئے اور سامنے 1400 صحابہ بیٹھے. کتنے؟ 1400. مذاکرات کے لیے عروہ بن مسعود یہ حدیث یہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے. یہ حدیث حضرت مسور بن مخرمہ سے مروی ہے جو میں عرض کرتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ. عروہ بن مسعود سفیر بن کر آیا میسنجر ایمبیسیڈر بن کر آیا. تو اس نے وہاں حالات دیکھیے وہ جو احرام میں بیٹھے ہوئے ہیں حضور علیہ السلام. ہم تو یوں کرتے ہیں جی شرک بدعت حرام. میں کہا بریک تے پیر رکھو خدا دیو بندے ہو. کیوں جی کیوں حرام ہو گیا جی انگوٹھے چومنا یہ جائز نہیں ہے. میں کہا کیوں نہیں جائز؟ کہتے دلیل کوئی نہیں بس جائز نہیں ہے. یہ بھی کوئی گل ہوئی کوئی دلیل دے جائز کیوں نہیں ہے؟
آج ایک بندہ مجھے ملا، کہتا ہے مجھے میرا بیٹا بڑا اچھا، آج صبح کی بات ہے، کہتا ہے میں میرا بیٹا سویا ہوا تھا تو میں اس کو ملنے کے لیے آیا تو اس نے ہاتھ آگے کیا، میں نے ہاتھ چوما تو اس نے پاؤں بھی آگے کر لیے تو میں نے پاؤں چوم لیا، میں خیر ہوئے پیر چومے، کہتے ہیں چنگا ہی بڑا لگتا ہے، تو میں کہا تسی تانوں پتر چنگا لگے تے پیر چوم لیندے ہو، سانوں آمینہ دا جایا چنگا لگے نانی چوم سکتے، سبحان اللہ، تسی سانوں گانے دیندے ہو، تانوں دلیلاں دسیں گے، تیری دوزخ سے تو کچھ سیدھا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو چنڈ ماریا کر جڑا بندہ پیچھے دلیل کی ہے جو تو کون ہے، پیسے میں لائے میراث بھی میں کر رہے، تو کون ہے پوچھنا، تو نہیں آنا تے نہ ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جویا رہے، پھر کہے مرتب کے ہو امت رسول اللہ کی، صرف سنوں تاڑے کو مار کہیے جی حضور اسی کرو تگڑے نہیں ہوئے، اسی کرو تگڑے، حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب 1984 کے اندر جنہوں دا مثال ہے، انہوں کو کوئی دلیل پوچھتا سی آپ اپنی آستین ٹونگ لیندے سن، کون پوچھنا، نال چانڈا مار دے سن، تے بندہ ڈگ جاتا سی تھلے، کون پوچھنا کیوں نہیں پوچھتا، وہ کہتا نہیں بس ساری دلیلاں منوں مل، اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نمیاں گلاں دسو، ممی ڈیڈی دین کے تو لے کے ہمیں دین استاد گرامی نے یہ استاد یوں پڑھاتے تھے مشکات شریف جناب، اسی مشکات شریف پڑھ رہے سن، ایک بچے نے صرف ہے جو واسی آ گئی فرمایا نکل جائے تو کلاس واسی، کیوں یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے جمائی، فرمایا نکل جائے تو باہر، میں حضور کی حدیث تینوں پڑھا رہے تھے جمائی آ رہی ہے، نکل جاتا ہو جا، بڑا ڈاڑا جملہ استاد نے انہوں کیسے میں جناب نے 10 نہیں کیا، امانت نہیں دی، ہمیں تو دین اگلوں نے یوں پڑھا ہے، استاد گرامی حضرت قبلہ سعیدی صاحب دامت برکاتہم القدسی استاد حافظ بخاری شریف پڑھاتے تھے، یوں لگتا تھا کہ ہم 1400 سال پیچھے چلے گئے ہیں، میں کہا ایک ہی بخاری تو صبح تو لے کے شام تک انج رکھی ہے نا، تیرے چہرے تے نور ہی نہیں ہے، انج لگتا ہے جی 75 واری تیرے دوزخ کا پھیرا لوایا ہوئے، بخاری پڑھی ہے انہوں نے، چہرے دیکھو چہرے دیکھ کر فیصلے کر لیا کرو، یہ حق والے ہوتے ان کے چہرے بتاتے، جے سانو سارے لوگ چھڑ دے ساڈے بابے دا چہرہ دیکھ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، بلکہ استاذوں کے جنازے ابھی استاذوں کا جنازہ نہیں ہوا تھا، میں نے اس سے ایک رات پہلے یہ میں نے چیلنج کیا تھا، میں نے کہا جو کافر کو مینار پاکستان لے آنا کل منظر دیکھ کر کلمہ پڑھ جائے گا، اگر امام احمد بن حنبل کا جنازہ دیکھ کے 17 لاکھ بندہ آپ کے جنازے جا جاوے تے صرف 20,000 یہودی جنازے کا منظر دیکھ کے کلمہ پڑھ سکتے ہیں بابے رضوی دا بھی یا آخر کوئی نہ کوئی کمال تے رب نے دیتا ہے، میں نے چیلنج کیا تھا، میں کہا کافر کو بھی لے کے آؤ گے، اگر اس کی قسمت میں کفر نہ ہوا تو جنازے کا منظر دیکھ کر کلمہ پڑھ کر حضور کا دیوانہ بن اے بھی تسی اندازہ کرو حضور تسی صدیاں بعد صرف وہ جو خادم تھے وہ منسوب تھے الی المحبوب، جڑا محبوب کی طرف منسوب ہے تسی انہاں نال اتنا پیار کیتا ہے جنہاں نے محبوب عربی ویکھیا ہوئے گا او دے نال کتنا پیار کرتا حضور وہ آیا ایمبیسیڈر سفیر، اس کا نام ہے عروہ بن مسعود، بعد میں مسلمان ہو گئے، اس نے دیکھا منظر ہی بڑا عجیب ہے، 1400 صحابہ بیٹھے ہوئے، حال کیا ہے، یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے بات عرض کر دوں، کسی نوجوان بوڑھے کے دل میں کراہت آ گئی نا، ایک ہی گل کی تھی، وہ اٹھن تو پہلے کافر ہو جائے گا، غلطی نال بلا بیٹھے ہو تے مالک ہونے تے بیٹھے نے تے ان گل نوں پھر سمجھ کے چڑھنا، جس بندے دے دل وچ کراہت آ گئی انج کر کے انج وہ کافر ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن المسور بن مخرمة رضی اللہ تعالی عنہ، فواللہ ما تنخم رسول اللہ نخامة الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده واذا امرهم ابتدروا امره واذا تودع قالوا يقتتلون على وضوئه واذا تكلم خفضوا اصواتهم وما يحدون اليه النظر تعظيما له، رواه البخاری۔ انہیں کیا واپس آیا کمی جاؤں نے کہا تسی انہیں 1400 کرو کدی بھی نہیں جیت سکتے، حالانکہ انہوں کو تلواریں بھی نہیں ہیں، کیا کی رہ کیا ہے، انہوں نے کہا عجیب ہی دیکھا، انہوں نے کہا پہلی گل طے ہے، اس وجہ سے صحابہ کو شدائی اور بے وقوف کہا گیا جو پہلی گل اس نے کہا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوک مبارک زمین پر بھیجنے کا ارادہ کرتے ہیں، بابی نے کہے گا تھوکتے ہیں، نبی تھوکتا ہے، میں کہتے ہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ذات آگے کون سی ہے، پھر تو اپنے ابے و ابا نہ کیا کر، اپنی ماں کا قسم کیا کر،
بات تو یہ بھی صحیح ہے کہ وہ ماں کا قسم ہی ہویا نا، لیکن انہوں ابا جی کیوں کہنا ہے؟ اس کو بھی ڈاڑے لفظ میں جڑے عرض نہیں کر رہے. اس نے کہا جب وہ یہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں محبت والا، جب تھوک مبارک زمین پر بھیجنے کا ارادہ کرتے ہیں. ہائے ہائے. نمبر 2 دوسرے نمبر پر ترجمہ، یہ ذرا لیول بڑھتا جا رہا ہے. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ فرمایا جب آپ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعاب دہن زمین پر بھیجنے کا ارادہ کرتے ہیں. تیسرا ترجمہ یہ ہے جب آپ جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آب دہن شریف زمین پر بھیجنے کا ارادہ کرتے ہیں. چوتھا ترجمہ یہ ہے جب آپ اپنے دہن مقدس کا لنگر مبارک زمین پر بھیجنے کا ارادہ کرتے ہیں. یہ 4 ترجمے جناب بخاری شریف کے تنو عرض کر کے جا رہے ہیں. یہ 4 ترجمے. نمبر 1 تھوک مبارک زمین پر بھیجنے کا ارادہ، نمبر 2 لعاب دہن، نمبر 3 آب دہن، اور نمبر 4 لنگر مبارک. تو تھوک دان پاس نہیں ہے، تھوک دان نہیں رکھا ہوگا. اور جب ارادہ فرماتے ہیں تو جب آپ کے منہ مبارک معطر اور معمبر شریف سے لنگر شریف، تبرک شریف، فیض شریف باہر تشریف لاتا ہے تو وہ جو 1400 سامنے بیٹھے ہیں انہوں نے ہاتھ ہی کیوں رکھے. وہ یوں کرتے ہیں. دیکھو نا جی مولوی کبھی بولے ہی نہیں تھے، اتنا سونا بول رہے. اس کا مطلب ہے کہ بات علم کی 2 قسمیں، ایک علم وہ ہے جو کتاب سے ملتا ہے اور ایک علم وہ ہے جو جناب سے ملتا ہے. جو کتاب والا علم ہے وہ پڑھ کر بندے غلام اللہ بنتے ہیں، اور جو جناب والا علم ہے وہ پڑھ کر مہر علی بنتے ہیں. آپ کمال کرتے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہ کو جامع شریف ساری زبانی یاد تھی، ساری جامع آپ کو زبانی یاد تھی، کافی آپ کو زبانی یاد تھی. مگر جب زہد الانبیاء حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں گئے، آپ محدث بھی حضرت محبوب الہ، تو آپ احرام باندھ کر گئے. پاک پتن شریف آپ احرام باندھ کر گئے. یہ میں نہیں تصور پر ہو رہا ہے، ڈوری نہ بول رہے یہ انج کھیچتے ہیں مدانی تے گالو در ٹر جاتا ہے. انہوں نے پوچھنا کہ تسی یہ کیوں سوچا ہے. آپ پاک پتن شریف آپ ننگے سر گئے اور احرام باندھ کر گئے اور ہر قدم پر دگانا ادا کیا، اور آپ کی حلق مبارک خود فرمائی حضرت زہد الانبیاء نے. تو کسی نے پوچھا کہ تسی اتنے بڑے مولوی ہو، محدث ہوتے، نظام الدین ہو، تو تسی احرام بند کے پاک پتن کیوں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا تیروں نہیں پتا در مرشد دا خانہ صدیاں بعد انہاں لوگوں نے اپنے پیروں کا اتنا احترام کیتا تے صدیاں پہلے ابو بکر صدیق اپنے مصطفیٰ کا کتنا احترام کرتا. سبحان اللہ. وہ تو بات یوں کرتے تھے، مسلم شریف کے اندر نام موجود ہوئے سانو پھاڑ لو جناب. آپ ایک یوں بات یوں کرتے تھے، اپنے ناک کے اوپر ہاتھ رکھ کر، اور فرمایا بلکہ بعض اوقات تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں کی حرکت سے حضور علیہ السلام پوچھتے تھے یہ کہہ رہے ہو، یہ کہہ رہے ہو، لبوں کی حرکت سے اونچا کیوں نہیں بولتے؟ عرض کیا حضور یہ دربار رسالت. اور یوں یہ بات کرنے، یہ نقش بندیوں سے ادب سیکھنا ہو تو نقش بندی قادریوں سے سیکھو. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں 8 سال جاتا ہوں، میرے مالک مجھے ادھر بلا کر 11ویں کا لنگر دیتے ہیں اور میں ٹکا کے کھاتا ہوں 11ویں شریف کا لنگر. میں بار بار لائن میں لگ کر کھاتا ہوں. سنگی کہتے ہیں یہ کیوں کھاتے ہو؟ میں کہا میرے غوث کی 11ویں کا کمال ہے جڑا دلوں کھا لوے، نہ وابی ہو سکتا ہے نہ شیعہ ہو سکتا ہے. یوں بات کرتے ہیں، یہ یوں بات کرتے ہیں. سوال نہیں پیدا ہوتا حضور آپ امیر المجاہدین کے ساتھ یوں کر رہے ہوتے تھے، بات نہیں ہو سکتی تھی. اور وہ ہاں رحمت للعالمین ہے. سبحان اللہ. عرض کیا یا رسول اللہ کبھی بندے نے گنڈے کھائے ہوتے ہیں، کبھی دال ایسی ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے جو سانس نکل رہا ہے نا، ہوا جو نکل رہی ہے اندر سے منہ کے ذریعے، کہیں اس کے ذریعے بھی آپ کی تباہ مبارک کے خلاف کوئی کام نہ ہو جائے. سبحان اللہ.
کہ آہستہ سانس کے خلاف ادب نہ ہو، نازک ہے آئینے سے طبیعت حضور کی۔ اچھا جی، اللہ اکبر، معاف کیجئے گا بندہ نواز، آپ تو رسول اللہ کی ذات پاک کا واسطہ ہے، ہم ریاکاری نہیں کر رہے، ہم ادھر سے کہہ رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہو نہیں سکتا جو میں آگے جملے ہیں جناب، ہاتھوں پر تھوک مبارک لنگر شریف، بار بار تھوک کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب آپ سمجھ گئے۔ اب آب دہن شریف کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہے، میں لعاب بھی نہیں کہتا، آب دہن شریف، آب دہن۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پہ قربان جا، انہیں خوشک مسئلے ہدایات کنز دے تے قدوری دے وضو دے مسئلے، ادھر سے کان کی ایک لو سے دوسرے لو تک یہ ایک فرض ہے، بالوں کی چٹیا سے لے کر ٹوڑی کے نیچے تک وضو کرنا ہے، یہ فرائض ہے، خوشک مضمون ہے، مگر اعلیٰ حضرت وضو کے مسئلے بیان کرتے کرتے حضور پر نور کی شانیں بیان کرتے رہتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مسئلہ آیا، یہ پانی ہونا جی ہاں، اس گلاس میں آپ انگلی ڈالیں نا تو پانی مستعمل ہو جائے گا، تو پاک رہے گا، مگر پاک کرنے کی صلاحیت اس میں کپڑا بھی ڈالیں گے تو پانی مستعمل ہو جائے گا۔ اب سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مسئلہ ہے، حضور ہمارے گھر میں حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ شریف ہے اور ہم نے اس کو پانی میں بھگویا ہوا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو جبہ شریف والا پانی ہے کیا ہم اسے وضو کر سکتے ہیں؟ مولوی تو کہے گا کبھی بھی نہیں کر سکتے، کیوں؟ مستعمل ہو گیا، مستعمل پاک ہے مگر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہی کہتی ہے بلبل باغ کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں دنیا میں، واصف شاہ خدا مجھے شوقی ہے طبع رضا کی قسم۔ اعلیٰ حضرت بولے آپ کی کیا توقع ہے؟ اعلیٰ حضرت کیا کہیں گے؟ نہیں کہ میں بہت بڑا فقیر ہوں، نہیں کر سکتے؟ فرمایا ضرور کر سکتے ہیں، ضرور، لیکن فرمایا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کر سکتے ہیں مگر فرمایا بھول کے پیر نہ تو بیٹھو۔ صدقے یہ جن کے ہاتھ ایسے ہو رہے ہیں ان کے اندر کلندر بیٹھے ہوئے ہیں، بھول کے پیر نہ تو بیٹھے۔ تو اب یہ کیا کرتے ہیں جی، یہاں پر لے کر دھوپ مبارک کرتے کیا ہے؟ یہ 1400 ہے اور یہ وہ ہے، ان اللہ اختار اصحابی علی العالمین سوى النبیین والمرسلین۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نبیوں کے رسولوں تو بعد رب سونے نو جڑیاں روحاں سارے نوں چنگیاں لگیاں انہاں نوں میرا صحابی بنا دیا۔ یہ کرتے کیا ہے؟ اے سارے بندے جن نے سجے کبے جو ہمیں نہیں بھی دیکھ سکتے، ہمیں دیکھنے سے ثواب بھی نہیں ہوتا، توجہ ادھر رکھیں، مسئلہ آپ کو خود سمجھ آ جائے گا۔ وہ کہنے لگے فضالہ کا بھی آپ وجہ ہو، وجہ تو وہ آپ کا فیض مبارک لنگر شریف آب دان شریف لے کر ہاتھوں پر مل کر سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے ہائے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا واہ واہ جی واہ، امام بخاری رحمہ۔ اور یہ امام بخاری کی میں روایت پڑھ رہا ہوں صفحہ نمبر 448 پر، 7500 مرتبہ باب رسول اللہ کا دیدار ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیوں نہیں پڑھتا یہ جیلمی؟ یہ کیوں نہیں پڑھتے دوسرے مسلک والے؟ ان کو پتہ ہے یہ پڑھے تو گئے سارے سنی ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں تمہاری ساری باتوں کا جواب دے دوں گا، صفحہ نمبر 448 پر جو حدیث لکھی ہے اس کا جواب دے دو، میں کسی سنی عالم کو تکلیف نہیں دوں گا، خود تمہارے لیے مناظرہ کہو گے مناظرے کے لیے حاضر ہوں گا، مبالغہ کہو گے مبالغے کے لیے حاضر ہوں گا، ہمیں مسئلہ نہیں۔ روئے وہ جن کے سائیں نہیں، ہم احمد رضا والے چیر پھاڑ کے رکھتے ہیں۔ پڑا فلک کو دل جلوں سے کام نہیں، پڑا فلک کو دل جلوں سے کام نہیں، کاٹ کے نہ رکھ دے تو ممتاز نام نہیں۔ سبحان اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آج دار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ جگہ میں بولے گنگا ہو جائے، زبان کو کٹ کے کتیاں لے آگے سنتے ہو جنہیں حضور واسطے نہیں
باتیں کیا بولیا کرو جنہوں حضور تنو سی پاگل لگ دیا ساڑھے وال میرے بھی بال سفید ہو گئے مجھے 25 سال دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہو گئے 32 سال میری عمر ہے مولوی بننا سوکھا کام ہے جناب 35 سال کے اندر استاد گرامی کے بال چکے ہو گئے سی پوچھے استادی مشکاش کی پڑھ دیں استادی ایک ہی ہو گیا آپ فرمایا کرتے سے میں ساری رات حضور دی امت واسطے روندا ہے تسی سانو پاگل سمجھتے ہو میں نے لگتا ہے کبھی کبھی سانو مسلمان ہی نہیں سمجھتے صرف جس کا لینڈ واسطے لوگ اس کو جے ساڈا پائیا زور لگ رہا تڑا چھڑاکی لگ رہا کی ہونا ہے ہونا چاہیے کم از کم آواز تاڑی کم از کم آواز زیادہ دی گل میں نہیں کرتا کہ زیادہ دور جائے کم از کم تاڑی آواز کربلا شریف تک جانی چاہیے سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد بولے آپ روٹی ہو گیا وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے وہی لب کے محو نہ تکے وہی سر جو ان کے لیے جھکے وہی دل جو ان کے ساتھ لو جناب وہ اپنے چہروں پر اور جلد پر مل لیتے ہیں اب یہ لعاب دہن شریف آب دہن شریف تو ملتا دو چار جن کو نہیں ملتا وہ کیا کرتے ہیں وہ جن کو نہیں ملتا وہ کیا کرتے ہیں وہ ان کے جلد پر ہاتھ پھیر کر اپنے چہرے پر سبحان اللہ آنکھاں ویکھ لئیاں جن آنکھاں دل پر بٹھا وہ ان کی جلد پر یوں مسا مسا کر کے تو سکون حاصل کر لیا تو صحابہ کو دل شدائی تو کہا جائے نمبر 2 اللہ یاد رکھنا رات میں رضائیت منہ پاک کے اکھاں بند کر کے سوچنا پھر تسی عام ہو گئے ٹھیک ٹھیک میں سو جاؤں یا مصطفیٰ سبحان اللہ نمبر 2 توبہ 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 وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ ایک کو بلاتے ہیں بھائی نے ایک کو امرہم ایک کسی ایک کو بلاتے ہیں میری بات سن کے جاؤ تو 1400 لپک کر کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ بلاتے ایک کو سارے آگے کہتے ہیں کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان نمبر 2 نمبر 3 وَإِذَا تَوَدَّعُوا كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ نمبر 3 یہ صحیح بخاری دیسی اصلی خالص مگر بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار کو آتی نہیں بخاری اس پہ تو میرا سب کچھ فدا جی اس نے کہا جب وہ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو وہ جو پانی مبارک ہے جو ان کی کلائی کو چومتا ہے نا تو کونی سے نیچے جاتا ہی نہیں کونی سے نیچے نہیں جاتا تو انہیں نیچے ہاتھ رکھے ہوتے ہیں اب وہ پانی کے قطرے جس کو ملتے ہیں وہ کہتا ہے یہ میں نے رکھنے ہیں دوسرا کہتا ہے میں نے رکھنے ہیں تیسرا کہتا ہے میں نے رکھنے ہیں یہ بات چیت شروع ہوتی ہے اب تک قریب ہوتا ہے کہ وہ چند مبارک قطروں کے لیے دوسرے کو قتل کرتے ہیں کیا کریں مجھے حدیث شریف شروع میں نہیں سمجھ آتی یہ سمجھ آئی حضور نان نہیں اور علیم لنگر شریف تقسیم ہوتا ہے امیر آدمی کو دھکے مارتے دیکھا ہے جن کر رہے ہیں میں نے بھی دے دیں ایک نان حالانکہ گھر میں چھوٹا گوشت بنا ہوتا ہے ان کو کہا دھکے کیوں مار رہے ہو کہتے ہیں روٹی کا مسئلہ نہیں مسئلہ ہے جی نسبت خو سے پاک نہ ہو گئی مکھانا لین واسطے جی داتے صاحب کی کچھ کر چھڑ دے ایک مکھانا لین میرے ورگے دو چاروں جی تھلے آ کے شہید ہو جاتے وہ نہیں بس نسبت داتا صاحب نہ ہو گئی تو لنگر کی نسبت داتا صاحب سے ہو جائے غوث پاک سے ہو جائے آپ اتنی عزت اور تعظیم کرتے ہیں اور اگر نسبت رب کے محبوب سے ہو جائے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ استدلال کیا ہے فاسد ہوگا تو رد ہو جائے گا نہیں تو قبول ہو جائے گا اچھا مولوی صاحب کو درد کلنج ہو گیا یہاں پر او یہ تو پانی یہ تو وضو والا یہ تو پاک نہیں ہے تو اس کا تبرک کیسے لے لیتے تھے وہ پاک پانی تو ہے ہی نہیں تو یہ کیا کرتے تھے ہم نے کہا خدا کے بندو کہیں بریک رکھا کرو دیکھا کرو سوچا کرو اعلیٰ حضرت کی روح یہاں تڑپی اور جواب کیا دیتے ہیں فرمایا تم کہنے پانی مستعمل ہو گیا پاک نہیں رہا اور تمہیں اپنی فقہ یاد آ
فرماتے تھے تو مائر مطلق بھی افضل اور اعلیٰ ہو جاتا. اگلی بات وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ. چوتھی بات تیسری یعنی پہلی ہے کہ عابد انشی چوتھی دوسری ہے بلانے والی تیسری ہے وضو والی چوتھی ہے یہ فرمایا جب تکلم جب جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم بولتے قیمتی موتی رولتے وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا. تو اب جب وہ بولتے خفضوا اصواتهم سب کی آوازیں اور سر یوں ہو جاتے ہیں کأن علی رؤوسہم الطیر عن اسامہ ابن شریک. حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ حال ہوتا ہے ان کا سر جھکے ہوتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ اگر اب یہ بولیں گے اور سر ہلائیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے. اور آہستہ آہستہ خفضوا اصواتهم اپنی آواز کو بڑا پست رکھتے ہیں بڑی آہستہ آواز. جب وہ گیا واپس یہ سارا کچھ دیکھ کے اور پانچویں بات وما یعدون الیہم نظر تعظیما لہ پوری آنکھ کھول کے دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ بھی بے ادبی کے زمرے میں یوں کر کے دیکھ لیتے. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا یہ فرمایا دوسری مرتبہ دیکھتا ہوں مجھے لگتا تھا کہ میں خود نابینا ہوں. کیا خوب سجن دی اکھیاں نے جنہیں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب وہ واپس گیا تو کہتا ہے واللہ رأیت ملکا قد يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا. کہ اندر دربار کے بڑے بڑے بیٹھے بادشاہ بھی بڑے بڑے بیٹھے. فرمایا کہنے لگا جڑا منظر میں محمد عربی کے دربار وچ بیٹھا کسی اور دربار وچ نہیں. سبحان اللہ. یہ باتیں جی صحابہ کو ہم دیوانے اور فدائی کہتے ہیں اور اگر وہ دیکھ لیتے تو کہتے یہ کافر ہے. کیوں جی آپ کون ہیں جی؟ ہم مسلمان ہیں جی تبلیغ پہ جاتے ہیں بڑا عرصہ ہو گیا اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تو اچھا ایسے کی لینا ہے جی وہ ہم نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا. کیا مسئلہ؟ یہ آپ نے چراغاں کیا ہوا ہے یہ لائٹنگ وائٹنگ کی ہوئی ہے تو یہ کدھر لکھا ہوا ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ کرنا چاہیے. اے بہن نے فرمایا وہ ویکھتے وہ کہندے ایک کلمہ پڑھن تو بعد دلیلاں پوچھتا ہے ایک کلمہ پڑھن تو بعد پوچھتا ہے چھاپا کیڑا ہے ایک کلمہ پڑھن تو بعد پوچھتا ہے بخاری نے کہیں لکھا ہے بزدوی نے لکھا ہے کہیں کنز اور ہدایہ والوں نے لکھا ہے کہیں. فرمایا تم دلیلوں کے چکر میں اعلی حضرت کو دیکھو فرمایا تو پوچھنا ہے کتنے لکھا ہے کہ کرنا چاہیے یا نہیں. فرمایا دلم قربانم میں چراغ محفل مولد. فرمایا جڑی محمدی حضور علیہ السلام دے محفل میلاد شریف کے اندر روشن ہوندی ہے او دے تو جڑا دھواں نکلدا ہے او دے تے احمد رضا دل قربان کرتا ہے. یہ پوچھتے ہیں سبحان اللہ. فرمایا انہوں نے کہنا سے سارے کافر آپ کو نہیں کہنا دوسروں کی بات جو دلیلیں پوچھتی ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد حضور دلیل نہیں پڑھی کسی مسئلے سے نہیں پڑھی کلمہ پڑھنے کے بعد دلیل نہیں پڑھی. یہی تو مطلب ہے حضور یہ مطلب جس مسئلے پہ استاد گرامی نے ساری دنیا کو مطلب بام بام کرا چھڑی انہوں نے کفر دی پتے پھاڑ کے رکھ چھڑے نا. استاد گرامی کو ٹویٹر نہیں چلانا آتا تھا فیس بک سے بڑی دور دی گئی واٹس ایپ کا بھی نہیں سی پتا کہ ایک ہی ہوتا ہے کہ میں انہوں ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے. مگر جمعے کی تقریر واشنگٹن کا ڈی سی خود سنتا تھا اور اس کی شلوار گیلی ہو جاتی تھی. حالانکہ استاد پنجابی بولتے سکو وہ انگریزی ہے مگر وہ استادوں کا اصلا لیزر سسٹم اتنا تیز ہوتا تھا پھاڑ کے رکھ دیتا تھا. تو دلیل کی ہے جناب مسئلہ ناموس رسالت پر کیا دلیل ہے جی اس سے بڑھ کر دلیل نہیں ہے جی. حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے بھیجا فرمایا وہ خالد ہے انہیں میرے خلاف لشکر تیار کیتا تے اودی دھون چاہیے اودہ سر قلم چاہیے. یہ ہے منصب نبی فقط. غور کرتا رہوں میں کہ فقط علوم میں زور کیوں لگا رہے ہیں استاذ بھی بڑا لگاتے ہیں اور بچے بھی بڑا لگاتے ہیں. وہ جواب ملا جب حدیث کی کتاب کھولی اس کی تخریج کرنے لگا تو راوی مولا علی نکلے. من سب نبی
واقعات اس میں جمع کیے. من سب نبی فقتلوا نام ہی رکھا تو مکتبے والا کہتا ہے زیادہ نام نہ لکھنا بین ہو جائے گا مکتبہ. تو وہ اس نام نہیں, ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے خیرخواہی کے جذبے سے یہ ہم نے لکھا. PDF میں بھی موجود ہے, واٹس ایپ میں کسی ایک ساتھی تک میں پہنچا دوں گا, آپ اس کو پڑھیں. یہ راوی مولا علی اور کی کریے کرنٹ مولا علی دے نا چلا نے رکھے اسی کی کریے من سب نبی جان کہنا خواب اس بابا جی آ جائیں. من سب نبی جان کہنا قرضہ اتر جائے. من سب نبی جان. اچھا جڑا چاہتا ہے گنگا نہ ہوئے من سب نبی جان. یہ مسئلہ ناموس رسالت کتنا صاف ہے. عرض کی حضور وہ جس بندے کا مجھے بتا رہے ہیں تو اس کا کوئی نقشہ وغیرہ, فرمایا نقشہ یہ ہے کہ جدوں تسی انہوں پہلی باری دیکھو گے تسی ڈر جاؤ گے انہوں دیکھ کے, خوف محسوس کرو گے کہ شکل ہی نہیں پڑی. آپ فرماندے میں پہنچا ہوں ایسا ہی ہوا. خیر میں نے اس کا سر قلم کیا. حساسیت دیکھیں جی مسئلہ ناموس رسالت کی, اسی پر بات ختم ہے جی. باقی آگے آپ سوچ رہا دو باری انہوں مل چکے ہیں, دو باری اینوں تو ملے آج تسی بولنا پہ اللہ دی قسم ہے. چلو اے جھوٹ کوئی بول بھی لے گا دیکھیے, اے جھوٹ بولیا جاندہ ہی نہیں تھا. جو کوئی بندہ سوچے گا کہ بابا ہے اور بچہ لگ رہا ہے جھوٹ بولنا ہے کہنے بولنا ہے. یہ بھی ان کی کرامت ہے کہ وہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی خواب میں آئے, لاکھوں لوگوں کی خواب. یہ تو چلو دو یہاں سے ہمیں مل گئے, دلیل کے لیے کافی ہے. لو جی ہوں حضور علیہ السلام نے انہوں کام تے بھیجا ہے کہ دشمن جڑا ہے ساڈا او دا سر چاہیدا تے کہنے وہ تو نماز دا ٹائم ہو گیا, تو نماز دا ٹائم ہو گیا اور نماز قضا ہونے لگی. بالکل اثر داخلی ٹائم ہے, زور داخلی ٹائم ہے اثر دا. امام ابن کثیر نے لکھی ہوئی ہے فرماندن میں دیتا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا بانی تو کھلتے ہیں غلاموں کے اسرار شہنشاہ. فرماندن حضور علیہ السلام سے فرمان ادھر نماز میں ٹوٹتا بھی گیا, نماز بھی پڑھتا گیا تو حضور دا کام بھی کرتا گیا. نمازیں جو قضا ہوں وہ ادا ہوں نگاہوں کی قضائیں کا ادا. یہ ہے جی اس لیے آپ کو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے, ورنہ ہمیں شہرت مطلوب نہیں. ہمارے شیخ کریم نے سانوں انج دا ہوتا ہے کہ شہرت سے ایسی شہرت آزمائش ہے تو اے کام سجا پڑھ لو سدا سی تاں بھی تڑے نوکر ہیں, اے پڑھ لو تاں بھی نوکر ہیں. بس ہاتھ بن کے تنوں یہ کہہ رہے ہیں کہ جدوں کدی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دے دین واسطے آواز پہ جائے نا جی تے پھر رات نو یہ نہ ویکھنا ساتھ صاحب نے آواز دیتی یا فلاں نے دیتی یا فلاں نے, بس یہ دیکھنا کہ یہ آواز آئی کے واسطے بس. تے پھر بس انجن کرتے ہیں فیض آباد ہوئے فیض آباد پہنچانا, لاہور شریف ہوئے لاہور شریف پہنچانا. تاڑے نالو ود طاقت کسی کو نہیں. تو اے نہیں فکر نہیں کرنی, دیکھو وہ تو سمجھتے تھے سب کچھ ختم ہو جائے گا, لیکن رب کی تدبیر یہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. فرمایا محبوب وقت آئے گا اے دل پاکستان تے پاکستان اے واشنگٹن دے اندر بھی لبیک دے نعرے بجن گے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک آپ جی کے مبارک فیض کے صدقے اللہ ہمارے باطن پر کرم فرمائے. جتنے مقدس علماء, اگر یہ علماء نہ ہوتے تو آسمان سے پتھر نازل ہو جاتے. علماء کی برکت ہے جی, تشریف لائے اور ذرا نوازی یہ فرمائی کہ زمین پر بیٹھ کر آہ کر اور اجل کی بات سنی. ہم تا دم زیست آپ کی یہ وفائیں یاد رکھیں گے, آپ کی یہ کیفیات. اللہ تعالیٰ ہمیں تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوز صدیق. اور اللہ تعالیٰ ہمارے استاذ گرامی مجدد ناموس رسالت امام برحق
علامہ خادم حسین رضوی رضی اللہ تعالی عنہ ونور اللہ مرقدہ کو وہ روحانی ترقیوں میں مزید برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا مشن انہی کی فکر کے مطابق لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دین کو انہوں نے دین کے مزاج سے کیا، لوگوں کے مزاج سے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی راستے پر استقامت عطا فرمائے، اللہ علیہ سنت کی مدد فرمائے، اللہ اسلام کو غالب فرمائے. وما توفیقی الا جی محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ محبوب الہی پہنچ گئے تو ٹینڈ کی نا جی حضور حضرت بابا جی نے، تو آپ نے 9 سپارے تجوید کے حضرت محبوب الہ نے پڑھے ہیں حضرت فرید الدین علیہ تے فرمانے ہیں کہ اللہ دی قسم ہے جڑا بعد ہے نا ادھر جڑا مخرج ہے آپ ادا کرتے سن اور کوئی نہیں سی کر سکتا مگر آپ کے لیے حکم تھا. پاک پتن شریف میں جتنے علماء آپ کے مرید ہوتے تھے وہ زمین پر سوتے تھے، مگر محبوب الہ کے لیے حکم تھا کہ ان کو زمین پر نہیں سلانا، یہ تگڑا ہے تے ان چارپائی دیتے سنا. حضرت بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے شہزادے ہیں انہوں نے کہا نہیں محبوب الہ آپ کو حکم ہے کہ آپ نے چارپائی کے اوپر سونا ہے. آپ نے فرمایا میں پاک پتن شریف کے اندر چارپائی پر نہیں سونا. کیا تسی پیران دا حکم ہے، شہر کا حکم ہے؟ فرمایا چلو انج کر لینے پیران دا بھی مان لینے اپنی بھی منوا لینے. ایک وقت دے اندر اپنی کیوں منواؤ گے؟ فرمایا منجی الٹی کر لو انہوں نے بھی پوری ہو جائے گی ساری.